والحفیظ، میں نے کہا کتنے شیریں ہیں تیرے لب کی رقیب، گالیاں دے کے بے مزہ نہ ہوا، تم گالیاں دو، یہ نبی کی امت الحمدللہ قرآن و سنت سمجھ رہی ہے، تم نہ سمجھو، تم اپنا حدیث پروف اپنے دماغ کو بنائے رکھو، لیکن یہ نبی کی بھولی بھالی امت انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہارا حساب و کتاب قیامت کے دن ہوگا۔ یہ نبی کی امت الحمدللہ سمجھ رہی ہے کہ قرآن کیا ہے اور نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی احادیث کیا ہیں الحمدللہ۔ دارالعلوموں کے ایک بڑے شریف مفتی نے، نام نہیں لوں گا، علی بنگلور کانفرنس ہوئی، اس میں کہا فخر سے کہو ہم حنفی، ہم نے کہا یار فخر سے کہو ہم مقلد، ہم نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، یہ کوئی فخر، یہ تو ہمارے ہاں ہندو کہتے ہیں، باقاعدہ بورڈ لگائے ہوئے ہیں کہ گرو سے کہو ہم کیا ہیں، گرو سے کہو ہم ہندو ہیں، یہ ان کے نعرے تم نے کہاں سے لے لیے؟ ارے یہ کہو نا فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں، فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں۔ اب تم مقلد جو جاہل جس کا مطلب ہوتا ہے بے عقل، بے عقلی پہ فخر کرنا کوئی عقل بندی ہے؟ لیکن ان کو کون سمجھائے، مفتی ہیں۔ اور جناب علی کہا گیا یہ جو غیر مقلد ہیں اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ خارجی ہیں، یہ رافضی ہیں، یہ شیعوں جیسے عقیدے رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی 6666 آیتوں میں ان کا کوئی عمل نہ ان کا کوئی عقیدہ ملتا جلتا، کچھ بھی نہیں، خلاص کافر ہو گئے بھائی، جس کا عملی قرآن عقیدہ قرآن کے مطابق۔ اور ویسی سٹیج پر ایک مولانا صاحب ندوہ شریف کے ایک مولانا صاحب نے تقریر کی اور کہا بھائیو جھگڑا کیوں کرتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، لڑائی ہیں، ارے تم اہل حدیث رہو، تم ہم فلاں رہیں، کوئی بات نہیں، ہم بھی تو اہل حدیث ہیں، ہم بھی تو اہل حدیث ہیں، ہم بھی تو قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں، تو اس میں جھگڑا کس بات کا؟ ہم نے کہا دیکھو ایک مولوی کہتا ہے یہ کافر ہیں، ایک مولوی کہتا ہے ہم بھی اہل حدیث ہیں، یہ بھی تو کافر ہو گیا۔ یہ تضاد بیانیاں اسٹیجوں پر اور نمک مرچے لگا کر، اور جناب علی ایک پیٹتا جاتا ہے دوسرا پاؤڈر مارتا آتا ہے، ایک زخم لگاتا جاتا ہے اور دوسرا پالش کرتے ہوئے آتا ہے، یہ کہاں کی حماقتیں؟ ارے وہ بولو جو اللہ کے قرآن میں موجود ہے اور وہ بات کرو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے۔ امت کو گمراہ مت کرو، ہم جانتے ہیں کون کتنے پانی میں ہیں، یہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے۔ میرے عزیزو میرے پاس دیکھیے ایک فتویٰ ابھی آیا، ایک فتویٰ شارجہ سے، میرے ایک بھائی نے، میں نے کہا میں بریدہ کے علاقے میں ہوں، یہ فتویٰ آیا ہے، یہ دیکھیں فتویٰ آیا، اس نے کہا ربانی صاحب میں بھیجنا چاہتا ہوں، میں نے کہا بھیج دو، یہ ایک دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، یہ دیکھیں فتویٰ کیا ہے معلوم؟ فتویٰ یہ ہے کہ ایک اہم فتویٰ نام نہاد اہل حدیث غیر مقلدین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ غیر مقلدوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، اور باقی نیلون پہ مسح کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ یہ جناب علی نشاط روڈ ابراہیم آباد پیر والی گلی سہارنپور، حضرت مفتی صاحب کا 3 مفتی ہیں، 4 مفتی، 4 چوپٹا ناس ہوتا ہے، 4 مفتی ہیں، چاروں مفتی نے 4 مذہب کے ہوں گے نا، اس لیے انہوں نے لکھا ہے مفتی حبیب الرحمان خیر آبادی مفتی دارالعلوم دیوبند 27 ربیع الاول کی 27 تاریخ کو 1422، مفتی عبداللہ صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند، مفتی کفیل الرحمان صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند۔ اس طرح سے یہ دیکھیں دارالعلوم دیوبند کی مہر کے ساتھ کہتے ہیں کہ غیر مقلد بسم اللہ الرحمن الرحیم بجواب و باللہ التوفیق غیر مقلد لا مذہب ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں غیر مقلد تم کہتے کس کو ہو؟ پہلے مسئلہ تو یہی اٹکا ہوا نا، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، قرآن و سنت مانتے ہیں، ہم قرآن و سنت کے داعی ہیں، قرآن و سنت مانتے ہیں، تو ہم کو متبع سنت کہو۔ اب آپ اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں، ہم تو روکنے تو نہیں جا رہے ہیں، آپ مقلد ہیں اپنے آپ کو، تو آپ اپنے آپ کو مقلد کہو، ہمیں غیر مقلد تھوڑی کہا جاتا ہے۔ بھئی مقلد کا الٹا غیر مقلد نہیں ہوتا، مقلد کا الٹا متبع ہوتا ہے، رات کا الٹا غیر رات ہوتا ہے، بولو، دن کا الٹا غیر دن ہوتا ہے، رات کا الٹا دن ہے، اور دن کا الٹا کیا ہے؟ رات ہے، تاریکی کا الٹا اجالا ہے کہ غیر تاریکی۔ اب کوئی یہ کہے بھئی آج غیر تاریکی ہے، چماٹ چھین کے مانے کے بے ہوئے دو، ابے اجالا کہہ دے، یہ کیا ہے؟ غیر تاریکی ہے کہ نہیں؟ بھئی اسلام کا الٹا کیا ہے؟ کفر ہے، اور کفر کا الٹا اسلام ہے، جہاں توحید کا الٹا شرک ہے، اور شرک کا الٹا سنت کا الٹا بدعت ہے، اور بدعت کا الٹا سنت ہے۔ اسی طرح دن کا الٹا رات ہے، رات کا الٹا دن ہے، تو تقلید کا الٹا اتباع ہے، اور اتباع کا الٹا تقلید ہے، تو مقلد کا الٹا متبع ہوا، اور متبع کا الٹا مقلد ہوا، تو متبع نہیں کہتے، کیوں؟ اگر متبع کہیں گے کہ یہ نبی کی سنتوں کے متبع ہیں تو دنیا تھوکے گی، کہے گی تو کون ہے پھر؟ اس لیے کوئی ایسا نام دو، ٹنڈے ہیں،
یہ وہابڑا ہیں، یہ غیر مقلد ہیں، یہ لا مذہب ہیں، یہ خارجی ہیں، نعوذ باللہ، یہ الزامات، یہ اتہامات، استغفر اللہ۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ لا مذہب ہیں۔ ہمارا کوئی مذہب نہیں، ہمارا مذہب مذہب اسلام ہے، ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام ہے۔ ہم اس مذہب کو نہیں مانتے جو تم نے 400 برس کے بعد بنایا ہے، ہم اس مذہب کو مانتے ہیں جو 400 برس سے پہلے سے موجود تھا، جو آدم سے لے کر کے آج تک الحمدللہ موجود ہے، اور وہ مذہب اسلام ہے۔ آئی سمجھ میں نہیں آئی؟ ہم وہ بیچ کے مذہبوں کو نہیں مانتے۔ یاد رکھنا، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور پیروکار ہیں، اور ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں ان چکروں میں پڑنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنی اطاعت اور اپنی پیروی کا حکم دیا ہے۔ نہ ہی سنو، جن کے ناموں کے تم نے مذہب بنائے ہیں، سن لو، ان بیچارے لوگوں نے بھی اپنے پیچھے چلنے کا حکم، انہوں نے بھی یہی کہا ہے، خذوا من حیث ما اخذوا، وہیں سے لو، وہیں سے دین کو سمجھو جہاں سے ہم نے دین کو سمجھا ہے، رب کے قرآن سے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ اب تم کہتے رہو لا مذہب، واقعی ہم یہ قادیانی مذہب نہیں ہے، رافضی مذہب نہیں ہے، یہ بھی تو مذہب ہے نا، ہم بوہری مذہب نہیں ہیں، ہم چشتی مذہب نہیں ہیں، ہم سہروردی مذہب نہیں ہیں، ہم نقشبندی مذہب، ہم ان بدعتی اور مشرکانہ مذہبوں سے الحمدللہ دور ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ لا مذہب ہیں، یہ چاروں اماموں میں سے کسی مذہب کو نہیں مانتے، اپنی منمانی عمل کرتے ہیں۔ ان سے کہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو غیر مقلد تھے، وہ بھی غیر مقلد تھے نا، وہ بھی غیر مقلد تھے، وہ بھی تقلید نہیں کرتے تھے الحمدللہ، وہ بھی غیر مقلد تھے۔ تو یہ غیر مقلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ کس امام کو مانتے تھے؟ وہ بھی امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے۔ اور یہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ غیر مقلد لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا جان رہی ہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں کہ الحمدللہ صحیح عمل بھی کر کے دکھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، کسی کے انفرادی اگر کوئی شخص کی غلطی ہو، اس کی اپنی بات کر دور رکھو، لیکن امت کا یہ اجماع ہے اہل السنہ والجماعہ کا کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اعلان کرتے ہیں، جاؤ، اور اگر صحابہ کرام کی شان کی گستاخیاں، تم تو ہمارے منہج میں، ہماری فکر میں ایک دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے، لیکن اگر دلیل کی ضرورت ہو تو میرے پاس یہ دلیل موجود ہے، یہ دلیل موجود ہے کہ کس نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں۔ صحابہ کرام کی شان میں سننا چاہتے ہو تو سنو، اصول فقہ کی معرکۃ الآراء کتاب ہم نے بھی پڑھی ہے، اور ان دارالعلوموں سے ہم نے بھی سرٹیفکیٹ لی ہے، اور یہاں بھی اگر کسی دارالعلوم کے فارغین موجود ہیں تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے اگر یہ جھوٹ ہے تو میرا گریبان موجود ہے، اس کو پکڑو۔ اصول فقہ کی معرکۃ الآراء کتاب نور الانوار جو درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر جناب علی مبحث الاہلیہ کے تحت یہ بات مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جہالت کی ایک قسم ایسی ہے جس کی قیامت کے روز بھی معافی نہیں ہوگی۔ جہالت کی ایک قسم ایسی ہے، اور یہ لکھنے والے کون ہیں معلوم ہیں؟ یہ لکھنے والے ہیں حضرت شیخ احمد معروف، جن کا نام ملا جیون ہے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے نور الانوار، فقہ حنفیہ کی معرکۃ الآراء کتاب، مبحث الاہلیہ، یہ یاد رکھنا، مبحث الاہلیہ، اس کے تحت کہتے ہیں جہالت کی ایک قسم ایسی ہے جس قسم کی قیامت کے روز بھی معافی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی عذر سنا جائے گا، جیسا کہ معاندین کا کفر، جیسے کافر لوگ ہیں، ضدی کافر، ان کا کوئی عذر سنا، جیسے معاندین کا کفر، جیسے معتزلہ کا عذاب قبر کا انکار کرنا، معتزلہ کہتے ہیں عذاب قبر نہیں ہے، جیسے رؤیت باری تعالیٰ اور شفاعت کا انکار کرنا، یہ عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ لوگوں کو یہ جہالت اللہ کے ہاں معاف نہیں ہوگی، کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اسی کے ساتھ یہ مثال بھی دی گئی، کیا مثال دی گئی؟ کجہل الشافعی
كجهل الشافعي في جواز القضاء بشاهد ويمين فإنه مخالف للحديث المشهور وهو قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر وأول من قضى به معاوية. نور الانوار صفحہ نمبر 300 مطبوعہ 1992 عیسوی کا یہ مطبوعہ. اس کا مطلب کیا ہوا، معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح سے ایک جہالت کی ایک قسم اللہ کے ہاں معاف نہیں ہوگی، ان قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے جیسے امام شافعی کی جہالت. کس کی جہالت؟ اب بولو گستاخ ائمہ ہم ہیں یا کون ہے؟ جیسے امام شافعی کی جہالت اسی قسم کی ہے جو انہوں نے ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر حق دلانے کا فیصلہ دیا. امام شافعی کے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی دعویٰ کیا تو وہ قسم کھا لے اور ایک گواہ لا کر کھڑا کر دے تو اس کو حق میں فیصلہ دے دیا جائے گا. تو نور الانوار والے کہہ رہے ہیں جو فقہ حنفی کے اصول فقہ کے امام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ جہالت کی بات ہے، امام شافعی کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے، یہ جہالت کی بات ہے، یہ وہ جہالت ہے جو قیامت کے دن معاف نہیں کی جائے گی. کہتے ہیں کہ جب مدعی کے ذمہ گواہ اور منکر پر قسم ہے، سب سے پہلے اس اصول کے مطابق فیصلہ کرنے والے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گویا معاویہ نے جو سب سے پہلے یہ فیصلہ دیا ہے، وہ بھی اس جرم میں شریک ہیں، وہ بھی قیامت کے دن معاف نہیں سمجھے. آپ نہیں سمجھ آئی، آپ کو مسئلہ نہیں سمجھ آیا. کتنی بڑی بددیانتی کی بات ہے یہ. لکھتے ہیں کہ جیسے ایک جہالت کی ایک قسم ہے کہ وہ جہالت ایسی ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس جہالت کو معاف نہیں فرمائے گا. انہی جہالتوں میں سے ایک جہالت شافعی کی ہے کہ جو انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے، ایک گواہ پیش کر دے، مدعی کے اوپر قسم ہے کہ حق دلانے کا فیصلہ دے، ایک گواہ اور مدعی کی قسم پر حق دلا دیا جائے گا. اور کہتے ہیں یہ مشہور حدیث کے خلاف ہے کہ مدعی کے ذمہ گواہ اور منکر پر قسم ہے. تو کہتے ہیں سب سے پہلے اس اصول پر جو شافعی نے اختیار کیا ہے، امیر معاویہ نے فیصلہ دیا ہے. تو نعوذ باللہ وہ بھی ہوئے نہ جاہل، اور اس جہالت کی اس قسم میں ہوئے جس کو اللہ معاف قیامت کے دن. اعوذ باللہ. تو لیجئے جناب علی، امام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شافعی بھی جاہل، اور ایسا جہل کہ قیامت کے روز بھی یہ معافی نہیں ہوگی نعوذ باللہ. میں سمجھتا ہوں، اور یہ سنو، یہ کسی رافضی کا کلام نہیں، یہ کسی شیعہ کا الزام نہیں، بلکہ اپنے آپ کو میں کیا کہوں، اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب حنفی مقلد کہلانے والے یہ اہل سنت والجماعت جنہوں نے ادب و احترام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ان کا کلام ہے یہ، اور یہ ان کی بات ہے. اور یاد رہے، یہ فیصلہ سنو، یہ جو فیصلہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو حق دیا اور ایک گواہ اور ایک قسم کھا لیا تو اس کو حق دے دیا جائے گا، یہ فیصلہ تنہا امیر معاویہ کا نہیں ہے، بلکہ تمام جمہور علماء اسلام کا اور صحابہ اور تابعین کا یہ فیصلہ ہے، جس کو چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ جہالت ہے. استغفر اللہ. کتنے بڑی جرات کی بات ہے. اور یہی قول ابو بکر صدیق کا بھی ہے، یہی قول حضرت عمر کا بھی ہے، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ہے، یہی قول مالک کا ہے، امام شافعی کا ہے، امام احمد بن حنبل کا ہے، بلکہ فقہائے مدینہ اور تمام علماء حجاز اور اکثر علماء امصار کا بھی یہی حکم ہے. شرح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74 امام نووی نے اپنی شرح میں اس کو ذکر فرمایا ہے، جس کے اوپر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جہنم میں جانے والی جہالت ہے، اور جس کی جہالت کا ارتکاب امیر معاویہ نے امام شافعی نے کیا ہے. اور یہیں پر بس نہیں میرے عزیز، تعجب تو یہ ہے کہ نور الانوار کے جو مؤلف ملا جیون ہیں، انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا قد نقلنا کل هذا نحو ما قال اسلافنا وان كنا لم نشتری علیہ. ہم نے یہ سب کچھ جو باتیں لکھی ہیں وہی نقل کیا ہے جو ہمارے بزرگان احناف لکھتے آئے ہیں، اگرچہ ہم اس کی جرات نہیں رکھتے، ہمارے اندر اس کی جرات اگرچہ نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ انہوں نے نقل کیا ہے، ہم نے بھی نقل کر دیا ہے. اور حاشیے میں اسی کتاب کے مولانا کیا لکھ رہے ہیں کہ لِأَنَّ فِي هَذَا الْبَيَانِ سُوءُ الْأَدَبِ، اقرار بھی کر رہے ہیں کہ یہ صحابہ کی گستاخی ہے، یہ صحابہ کی توہین ہے، اس میں ائمہ کی گستاخی بھی ہے. اس کے باوجود بھی تم لکھ رہے ہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟
اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ جی ہم صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں. استغفر اللہ. میرے عزیزو، میرے دوستو، باتیں بہت ہیں. میں ایک مثال دے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ دیکھو، کہہ رہے ہیں خلفائے راشدین کو نہیں مانتے، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو گالیاں دیتے ہیں. ارے جو امام ابو حنیفہ کو گالی دے، میں اس کے ایمان میں شک کرتا ہوں کہ اس کا ایمان بھی صحیح ہے یا نہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے آپ کو میں کہنا چاہوں گا، معاف کیجئے گا